بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 82 ہے، اور آج کی نشست میں ہم فصل سابع کا مبحث ثانی پڑھیں گے، اور فصل سابع کا مبحث ثانی ہے الرجوع عن الفتویٰ و احکام نقضها، کہ فتویٰ سے رجوع کرنا اور فتویٰ سے رجوع کے بعد فتویٰ کے نقض فتویٰ کے احکام۔ پہلے ہم اس نشست میں اس مکمل بحث کا خلاصہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو اس مبحث ثانی میں حضرت نے جو تفصیلات ذکر کی ہیں وہ 4 ہے۔ پہلا ہے رجوع عن الفتویٰ، دوسرا ہے رجوع کے بعد نقض فتویٰ کے احکام، تیسرا نقطہ ہے اعلام بالرجوع، اور چوتھا نقطہ ہے مفتی مختی پر زمان۔ پہلا نقطہ ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے رجوع عن الفتویٰ۔ اس حوالے سے مختصراً حضرت نے صرف یہ بات لکھی ہے کہ مفتی پر یہ واجب ہے کہ اگر اس کو اپنے فتوے میں کوئی غلطی معلوم ہو جائے کہ بھئی میں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اپنے سابقہ فتوے سے رجوع کر لے اور اس بارے میں کسی بھی قسم کی شرم نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جو باتیں لکھی تھی ایک خط کے اندر، اس میں ایک واضح طور پر یہ بھی لکھا تھا کہ بھئی اگر آپ گزشتہ کل والے کوئی فیصلہ کر چکے ہیں اور دوبارہ آپ نے جب اس میں غور کیا اور آپ کی جو ہے مطلب رائے بدل گئی، تو پہلا فیصلہ آپ کے تو وہ پہلا فیصلہ آپ کو حق کی طرف واپس پلٹ آنے سے ہرگز نہ روکے کہ بھئی میں نے تو پہلے الگ رائے دی تھی، اب میں الگ کیسے دے سکتا ہوں، بلکہ آپ رجوع کریں۔ تو خلاصہ یہی ہے پہلے پوائنٹ کا کہ اگر مفتی کو کہیں سے بھی معلوم ہو جائے کہ میں نے جو فتویٰ دیا تھا اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے کمزوری تھی یا وہ ٹھیک نہیں تھا، تو فوراً اس فتوے سے رجوع کر لے اور اپنے اس رجوع کا اظہار بھی کر لے اور لوگوں کے بتا دے کہ بھئی میں نے اس طرح فتویٰ دیا تھا، اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ ہمارے اکابر نے باقاعدہ اس طرح وہ کیا ہے کہ جب رجوع کرتے تھے تو اس کا باقاعدہ اظہار کیا کرتے تھے، رسائل اور جرائد میں اس کو چھاپتے بھی تھے کہ بھئی ہماری جو ہے رائے ہے اس میں یہ تبدیلی آ گئی ہے۔ تو بہرحال یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ کہ رجوع کے بعد نقض فتویٰ کے احکام، یعنی فتویٰ سے رجوع کرنے کے بعد اب وہ سابقہ فتویٰ تو ختم ہو گیا، آئندہ جب یہ مفتی فتویٰ دے گا تو الگ فتویٰ دے گا، مطلب مختلف جواب دے گا، لیکن وہ جو پہلا فتویٰ اس نے دیا ہے اور جو پہلی رائے اس نے دی ہے اس بارے میں کیا حکم ہے، کیا اس کو توڑ دیا جائے گا یا کیا کیا جائے گا؟ تو مطلب یہ کہ رجوع کے بعد جو سابقہ فتویٰ ہے وہ فتویٰ اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ اس حوالے سے حضرت نے علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ کے حوالے سے اور اس طرح دیگر کئی حضرات کے حوالے سے جو تفصیلات، حضرت خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے حوالے سے جو تفصیلات ذکر کی ہیں، وہ ساری کی ساری تفصیلات ان 4 نکات کے اندر آپ جمع کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سابقہ رائے پر عمل نہ ہوا ہو، مطلب مفتی نے ایک رائے پر فتویٰ دے دیا، ایک جواب دے دیا، اور ابھی اس پر سائل نے عمل نہیں کیا تھا کہ مفتی کی رائے بدل گئی یا مفتی کو اپنی رائے کے اندر غلطی کا احساس ہوا، تو اب سائل کے لیے اس سابقہ فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس پر لازم ہوگا کہ وہ دوسرے رائے پر عمل کرے، اور مفتی پر بھی لازم ہوگا کہ اس سائل کو بتائے کہ بھئی میں نے جو پہلے فتویٰ دیا تھا جس پر ابھی تک عمل نہیں ہوا اس پر عمل نہ کیا جائے، اور اب اس رائے پہ عمل کیا جائے۔ لہٰذا یہ تو پہلی سچویشن ہے کہ ایک مرتبہ فتویٰ آ گیا اور اس پر ابھی عمل نہیں ہوا تھا کہ مفتی کی رائے بدل گئی یا اس میں غلطی معلوم ہو گئی، تو بس اب اس سابقہ والی رائے پہ عمل نہیں کیا جائے گا، سائل پر لازم ہوگا کہ وہ رک جائے اس سے، کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ بھئی اب یہ فتویٰ قابل عمل نہیں ہے۔ دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ اس سابقہ فتوے پر عمل ہو چکا ہو لیکن وہ رائے جو ہے وہ سابقہ رائے وہ قطعی دلیل کے خلاف ہو، مطلب مفتی نے جواب دے دیا، بعد میں کچھ دنوں کے بعد مفتی کو پتہ چلا کہ اس کی رائے غلط تھی، اس کی رائے میں جو ہے وہ گڑبڑ ہے، تو اور مفتی نے رجوع کر لیا، لیکن جب پتہ چلا کہ وہ جو اس نے 3-4 دن پہلے جس آدمی کو جواب دیا تھا، فتویٰ دیا تھا، وہ اس کے مطابق عمل کر چکا ہے،
ٹھیک ہے. تو اب یہ دوسری صورت یہ ہے کہ عمل تو کر چکا ہے لیکن مفتی نے جو فتویٰ دیا تھا وہ قطعی دلیل کے خلاف ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے، واضح حدیث کے خلاف ہے، قطعی مسائل کے خلاف ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں اگرچہ سابقہ رائے پر عمل ہوا ہو تب بھی اس عمل کو توڑ دیا جائے گا اور سائل پر لازم ہوگا کہ اس فتوے کے مطابق جو عمل اس نے کیا ہے اس پر استغفار بھی کرے، اس معاملے کو ختم کرے. مثال کے طور پر اس بات پر علامہ بیہقی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک علامہ بیہقی نے ایک کتاب الشہادات میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے اور وہ اس پر دلیل بن سکتا ہے. مثال کے طور پر اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بنی شمخ کا ایک آدمی تھا، اس نے ایک لڑکی سے نکاح کیا، پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی ماں اس کو پسند آ گئی، یعنی اپنی بیوی کی ماں. تو اس نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا تو کہ بھئی میں اس کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ بھئی تم اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس کی ماں سے پھر نکاح کر سکتے ہو. تو اس آدمی نے کیا کیا کہ اس لڑکی کو طلاق دے دی اور اس کی ماں سے نکاح کر دیا، اور کہتے ہیں کہ بعد میں اس کی اولاد بھی ہو گئی. لیکن پھر جب حضرت عبداللہ بن مسعود مدینہ آئے اور لوگوں سے پوچھا تو ان کو جب پتہ چلا کہ یہ تو حلال نہیں ہے کہ انسان اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ نکاح کرے اگرچہ بیوی کو طلاق دی ہو، تو وہ پھر واپس کوفہ گئے اور اس آدمی کو کہا کہ بھئی میں نے جو آپ کو فتویٰ بتایا تھا وہ غلط تھا، لہٰذا تمہارے لیے وہ حرام ہے اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس عورت کو طلاق دے دو. تو اگرچہ یہاں پر اس آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول پر عمل کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کی ماں سے نکاح کر لیا تھا، لیکن اس نکاح کو بعد میں دوبارہ ختم کر دیا گیا اور اس کو بتا دیا گیا کہ وہ نکاح حرام تھا، لہٰذا آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، مطلب بیوی کی ماں کے ساتھ جو نکاح کیا تھا آپ اس کو چھوڑ دیں. تو اسی سے بہرحال خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس کی وجہ بھی لکھی ہے کہ شاید حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ جو آیت کے اندر ایک شرط ہے کہ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، انہوں نے اس شرط کو امہات النساء کی طرف پھیر دیا، ورنہ تو حقیقت میں فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ سے جو ہے وہ اشارہ تو ربائب کی طرف ہے. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اصل حکم یہی ہے کہ اگر وہ سابقہ رائے جو غلط ہے وہ قطعی دلیل کے خلاف ہو تو اس کو توڑ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. تیسری سچویشن یہ ہے کہ مرجوعانہ مسئلہ مجتہد ہی ہو، یعنی مفتی نے ایک مسئلے میں ایک فتویٰ دے دیا اور بعد میں اس کی رائے بدل گئی اور سابقہ رائے پر اس کی سابقہ رائے پر عمل بھی کر دیا، مستفتی نے سائل نے عمل کر دیا ہے، تو لیکن اب مفتی کی رائے بدل گئی. تو اب رائے تو بدل گئی ہے لیکن جو سابقہ رائے ہے وہ قطعی دلیل کے خلاف نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے اور اس میں فقہاء کی آراء مختلف ہے، تو اس کو نہیں توڑا جائے گا. بس سابقہ رائے کے مطابق سائل نے جو عمل کر لیا ہو گیا، آئندہ اگر کوئی سوال آئے گا وہ الگ بحث ہے، لیکن چونکہ سابقہ جو رائے ہے وہ بھی کسی مجتہدین میں سے کسی امام کی رائے ہوگی تو اس لیے اس کو برقرار رکھا جائے گا، اس کو نہیں توڑا جائے گا. اور اس پر وہ مشہور حدیث ہے جو حاکم بن مسعود سے منقول ہے، وہ کہتا ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا تھا تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ انہوں نے حقیقی بھائیوں کو ماں شریک بھائیوں کے ساتھ میراث کے اندر ثلث میں شریک کر دیا. تو ایک آدمی نے وہاں کہا کہ بھئی اٹھ کے کھڑا ہو اور عمر کو سے عرض کیا کہ آپ نے تو پچھلے سال الگ فیصلہ کیا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیسا فیصلہ کیا تھا، تو اس آدمی نے کہا کہ آپ نے ماں شریک بھائیوں کو تو حصہ دیا تھا لیکن حقیقی بھائیوں کو آپ نے کچھ نہیں دیا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا تھا ذالک علی ما قضینا وہذا علی ما نسینا، کہ آئندہ ہم اس طرح فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ ہم نے کر دیا تھا وہ سابقہ ہو چکا. چونکہ وہ مجتہدی مسئلہ تھا اجتہادی، اس لیے اس کو توڑا نہیں، اس کو برقرار رکھا، البتہ آئندہ مسئلے کے اندر آئندہ مسائل میں پھر نئی رائے کے مطابق فیصلہ کر دیا. اچھا، چوتھی صورت یہ ہے کہ تیسری صورت تو تب ہے کہ مفتی میں اجتہاد کی صلاحیت ہو اور پھر اس کی اجتہاد بدل جائے تو سابقہ اجتہادی مسئلہ جو ہے وہ برقرار رہے گا، وہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر مفتی مقلد ہے اور اس مفتی مقلد نے یہ سمجھا کہ میں جو فتویٰ دے رہا ہوں یہی میرے امام کی رائے ہے، اور پھر کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ اس مفتی نے جو فتویٰ دیا تھا وہ اس کی امام کی رائے نہیں ہے، مطلب غلطی سے اس نے اپنے امام کی رائے کو سمجھ کر فتویٰ دے دیا، تو اس طرح کی صورتحال میں کیا کیا جائے گا؟ کیا اس کی سابقہ رائے کو توڑ دیا جائے گا اس کے مطابق جو سائل نے عمل کیا ہے یا نہیں؟ اگرچہ وہ اس میں اختلاف بھی ہے، علماء کا اجتہاد بھی ہے، لیکن جس مفتی نے وہ جواب دیا تھا پہلے وہ غلطی کی بنا پر دیا تھا. تو اس بارے میں علماء کی دو رائے ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کو نہیں توڑا جائے گا کیونکہ یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے، تو جس طرح اجتہاد کے تغیر کی صورت میں نہیں ٹوٹا جاتا، سابقہ عمل کو نہیں توڑا جاتا، ایسے یہاں پر بھی. لیکن حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے
نے لکھا ہے کہ نہیں بھائی ایسی صورت میں سابقہ مسئلے کو توڑا جائے گا، کیونکہ مفتی سے غلطی ہوئی ہے، اس نے کوئی اجتہاد کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس سے غلطی ہوئی ہے اور یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ وہ اس کے امام کی رائے نہیں ہے، تو اس لیے اب اس رائے کو ختم کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہ تو تمام خلاصہ تھا، یہ تمام تفصیلات اس صورت میں ہے کہ جب مستفتی کو بھی معلوم ہو جائے اس طرح کی باتوں کا، اگر مستفتی کو معلوم ہی نہ ہو تو پھر تو مستفتی کو کوئی گناہ نہیں۔ بہرحال یہ دوسرے نقطے کا خلاصہ ہے جو حضرت نے لکھا، اور اس کے تحت جتنی تفصیلات آتی ہے اس کا خلاصہ ہم نے ذکر کر دیا۔ اب تیسرے نقطے کو دیکھتے ہیں، وہ ہے اعلام بالرجوع۔ اعلام بالرجوع کا مطلب یہ ہے کہ جب مفتی کی رائے بدل جائے یا اس کو غلطی کا احساس ہو جائے تو اس پر پھر لازم ہے کہ وہ مستفتی کو اس بارے میں بتائے کہ بھئی میں نے جو آپ کو فتویٰ دیا تھا اس میں یہ غلطی ہے، لہٰذا تم اس پر عمل نہ کرو، اگر اس نے عمل نہ کیا ہو تو، یا اگر عمل کر دیا ہو لیکن وہ قطعی دلائل کے خلاف ہو تو بھی اس کو بتائے کہ بھئی یہ مسئلہ ختم کر دو اور یہ آئندہ اس پہ عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے رجوع کا اظہار کرے اور لوگوں کو اپنے رجوع کے بارے میں بتائے، باقاعدہ واضح کرے۔ کہتے ہیں کہ حسن بن زیاد کے حوالے سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا اور بعد میں ان کو فتوے میں غلطی کا احساس ہوا اور وہ اس کو پھر معلوم نہیں تھا کہ میں نے جس کو فتویٰ دیا تھا وہ شخص کہاں ہوگا ابھی یا وہ کون تھا، تو انہوں نے نا ایک منادی کو اجرت پر رکھا اور کہا کہ بھئی تم جاؤ اور علاقوں میں پھرو اور یہ اعلان کرو کہ حسن بن زیاد نے فلاں دن ایک یہ والا مسئلہ کسی نے پوچھا تھا اور حسن بن زیاد نے یہ مسئلے کے جواب دیا تھا اور ان سے وہ غلطی ہوئی تھی۔ تو یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے مختلف بازاروں میں اور علاقوں میں آواز دینے شروع کی تو وہ شخص پھر مل گیا تھا جس کو وہ غلط فتویٰ دیا گیا تھا۔ تو بہرحال اعلام اور اظہار کرنا ضروری ہے، جس طرح کہ آج کل تحریری طور پر مختلف رسائل اور جرائد کے اندر باقاعدہ اس کا اظہار کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، مفتی پر زمان، یعنی اگر اس طرح کی سچویشن پیدا ہو گئی کہ مستفتی کسی کو مثلا ایک آدمی نے سوال کیا اور مفتی نے غلطی سے اس کو جواب دے دیا اور وہ جواب غلط تھا اور اس جواب کے نتیجے میں کسی کا کوئی چیز ضائع ہو گئی، کوئی حق ضائع ہو گیا اور وہ فتویٰ غلط تھا، تو اس طرح کی صورتحال میں کیا مفتی پر جو ہے اس جو حق ضائع ہوا ہے، جو مال ضائع ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے، یعنی کسی غلط فتویٰ کے نتیجے میں اگر کسی کا کوئی حق ضائع ہوا ہے، کوئی مال ضائع ہوا ہے، تو کیا اس پر ضمان آئے گا یا نہیں؟ جس مفتی نے غلط فتویٰ دیا ہے کیا اس پر ضمان آئے گا یا نہیں؟ اس بارے میں علماء کی دو رائے ہے۔ ایک ہے علامہ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کی رائے ہے اور دوسری رائے جو ہے وہ علامہ نووی رحمہ اللہ کی ہے۔ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کی رائے جو انہوں نے اپنے استاد ابو اسحاق سے نقل کی ہے، انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر مفتی ایسا ہے جس میں فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مفتی ایسا تھا جس نے جواب دیا ہے کہ اس میں فتویٰ دینے کی اہلیت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں مفتی جو ہے اس پر ضمان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سائل کی غلطی ہے، سوال کرنے والے کی غلطی ہے کہ اس نے ایک نااہل شخص سے سوال کیا، تو جب سائل کی غلطی ہے تو مفتی سے کوئی ضمان نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر مفتی ایسا ہے جس میں فتویٰ کی اہلیت تھی پھر بھی اس نے غلط فتویٰ دیا تو اس طرح کی صورتحال میں پھر مفتی سے ضمان اور نقصان لیا جائے گا، کیونکہ سائل کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، سائل نے تو ایک اہلیت والے شخص سے سوال کیا ہے، مفتی نے غلطی کی ہے کہ اس نے غلط فتویٰ دیا ہے، لہٰذا اب مفتی سے ضمان لیا جائے گا۔ یہ ابو اسحاق اور علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ کی رائے۔ لیکن علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے یہی بات جو ہے شیخ ابو عمر سے بھی نقل کی ہے، اور بہرحال انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھئی اس طرح کے اس مسئلے کا حکم غصب اور نکاح وغیرہ کے میں دھوکہ دینے پر زمان کے بارے میں ہونا چاہیے، اور بہرحال انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ بھئی مفتی پر کوئی زمان نہیں آئے گا، کیونکہ فتوے کے اندر کوئی الزام تو ہوتا نہیں ہے، مطلب مفتی اگر فتویٰ دیتا ہے تو سامنے والے پر لازم تو نہیں کرتا عمل قاضی کی طرح، بلکہ مفتی تو صرف ایک رائے بتا دیتا ہے، اب سامنے والے کی مرضی ہے وہ عمل کرے یا نہ کرے، تو سامنے والے نے اپنی مرضی کے مطابق عمل کیا ہے، مفتی نے اس پر کوئی الزام یا لازم نہیں کیا، مفتی نے صرف اپنی رائے دی ہے، اب اگر اس نے غلط رائے بھی دی ہو تو اس پر کوئی زمان لازم نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اسی رائے کو علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے بھی البحر الرائق میں اختیار کیا ہے کہ اس صورت میں مفتی جو ہے اس پر کوئی زمان لازم نہیں آئے گا۔ تو بہرحال یہ علامہ نووی رحمہ اللہ کی رائے تھی۔ تو یہ اس بحث کا خلاصہ مکمل ہو گیا مبحث ثانی کا، اور اگلی نشست میں ہم مبحث ثانی کا انشاءاللہ ترجمہ دیں گے۔